علی حق نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ایک بار زندگی میں پھر ذکر مولا کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جشن مولود کعبہ کی نسبت سے میں تمام برادران اسلامی کی خدمت میں بالخصوص والیان حیدر کرار کی خدمت میں بالاخص اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ مقدس میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ 13 رجب ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ غم دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور مولا کائنات کی ولادت کی خوشیوں کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ اور جب بھی میں اپنے کسی بھی معصوم ہادی کا جشن ولادت پڑھتا ہوں اور مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں اور یہ کھنکھنے، یہ لائٹیں، یہ پھولوں کی پتیاں، تو میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا موجزن ہو جاتا ہے، تو جو ہے نا تو ایسے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان ناقبت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو ہمیشہ میری قوم کو رونے کا تانا دیتے ہیں۔ میں انہیں کہتا کہ آؤ آج بوتراب میں ہمیں ہنستے بھی دیکھو، اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا جانتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشیوں میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔ ایک طالب علمانہ سا استنباط ہے قبلہ کی موجودگی میں، نبی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ غم کے بارے میں پھر حضور کی حدیث ہے، فرمایا من بقا علی الحسین ابقا تباقا وجبت لہ الجنہ، جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا۔ تو طالبانہ استنباط یہ ہے کہ اگر غم کے موقع پہ رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو 13 رجب کے جشن میں مسکرانے سے بھی جنت واجب ہے۔ دل کے ہے تو اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشیوں میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔ اور جب بھی میں اپنے کسی بھی معصوم ہادی کا جشن ولادت پڑھتا ہوں
تو اس احساس فخر کے ساتھ کہ ادیان عالم میں دنیا کے مکاتب ہائے فکر میں یہ مکتب اہل بیت ہی کا درہ امتیاز ہے کہ فقط ہم ہی اپنے پیشواؤں کا جشن ولادت منا سکتے۔ دنیا اپنے اپنے پیشواؤں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے، جشن ولادت نہیں منا سکتی۔ توجہ ہے اس لیے کہ اگر کوئی اپنے کسی پیشوا کا جشن ولادت منائے بھی تو لوگوں کو بتائے گا کیا کہ کب پیدا ہوا، کس بت خانے میں آیا۔ توجہ ہے یہ مکتب اہل بیت کا پورا امتیاز ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا پہلا امام کعبہ میں آیا، آخری امام کعبہ پر آئے گا۔ بڑی مہربانی، اللہ کو جزائے خیر۔ ہمیں پہلا امام بھی کعبہ سے ملا، آخری امام بھی کعبہ پر ہی تشریف لائیں گے، کعبہ کی چھت سے ظہور فرمائیں گے۔ تو آج چونکہ مجھے ایک بیچ میں عرصہ گزرا، چند سال حاضری نہیں ہوئی، لیکن میں نے یہ جشن 13 رجب کا مسلسل بھی پڑھا ہے اس امام بارگاہ میں۔ آج میں ایک نئے انداز سے مولا امیر المومنین کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید کی معروف ترین آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بڑھو۔ آج میں اس حبل اللہ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا پریشان کن جو مسئلہ ہے وہ ہے اس امت کا انتشار و افتراق، اور اس امت کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت واحدہ بننا، یہ ضرورت ہے۔ ایک بات میں طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ یہ علم کا زمانہ ہے، علم اپنی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے، اور آج بہت سارے لا ینحل مسائل کا حل تلاش کیا جا چکا ہے۔ دنیا جن مسئلوں کو حل ہونا معجزہ سمجھتی تھی، آج وہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا، آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، لاہور اور کراچی کا سفر منٹوں میں طے ہونا ایک معجزہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ ہو رہا ہے، جو سفر مہینوں میں ہوتا تھا وہ سفر منٹوں میں ہو رہا ہے۔ چاند پر انسان کا جانا ایک معجزہ تصور کیا جاتا تھا، اب یہ کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ بہت سارے مسائل، یعنی کل جو مسئلہ پہاڑ کے برابر نظر آتا تھا، آج اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اور دنیا میں متعدی امراض کا علاج ہو رہا ہے تو علم کی بنیاد پہ، آج دنیا روشن ہے تو علم کی بنیاد پہ۔ آج دنیا کے بڑے بڑے مشکل مسائل پہ قابو پایا جا چکا ہے تو اس کی بنیاد بھی علم ہے۔ میں کہاں تک علم کے بارے میں عرض کروں؟ استاد العلماء کا جملہ ہے کہ اگر علم انسان کی شکل میں ہوتا تو میرا مرشد علی ہوتا۔ توجہ ہے۔ اور اگر علم کتاب کی شکل میں ہوتا تو قرآن کتاب علم ہے، قرآن کا ایک نام علم بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے امت مسلمہ کا، وحدت امت، اس مسئلے کو آج علماء اسلام اس ترقی یافتہ دور میں حل کیوں نہیں کر لیتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل موجود ہے، صرف اخلاص کی ضرورت ہے۔ ایک حل میں آج کی اس محفل میں، جشن مولا امیر المومنین میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا، جہاں تک میری آواز جائے۔ میرے قبلہ
حضور کی حیات طیبہ میں یہ امت واحدہ تھی، یہ ایک امت تھی، یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھی۔ سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک تھا، روزہ رکھنے کا وقت ایک تھا، روزہ کھولنے کا وقت ایک تھا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک تھا، مناسک حج ایک ہی طرح سے بجائے لائے جاتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلافات شروع ہوئے حضور کے بعد اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ کیوں تقسیم ہوئی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب ہم جاتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رہبر نے ہمیں ایسا بتایا۔ آپ یہاں نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے ایسا بتایا۔ آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیشوا نے ہمیں ایسا بتایا۔ یعنی جس مسلک سے بھی آپ افراد سے جا کے پوچھیں تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہمیں ہمارے رہبر نے ایسا ہی بتایا ہے کہ حضور ایسے عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں تو ایک امت تھی، حضور کے بعد مختلف رہبروں اور لیڈروں کے اسلام کی اور قرآن کی مختلف تفاسیر کرنے کی بنیاد پر یہ امت فرقوں میں بٹ گئی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ حضور کے بعد سے لے کر آج تک علماء اور محققین کیوں اس نقطے پر تحقیق نہیں کرتے اور زحمت نہیں کرتے کہ کسی ایک ایسے رہبر کو تلاش کر لیا جائے کہ جس رہبر میں وہ تمام کوالٹیز موجود ہوں جو ایک اسلامی رہبر میں ہونا چاہیے۔ تو جو بات آسان ہو جائے گی 2-4 منٹ کی بات۔ کیوں نہ ایک ایسا رہبر، ایسا لیڈر مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ جو تمام کوالٹیز فل کرتا ہو کہ جو کسی ایک اسلامی رہبر اور لیڈر میں ہونا چاہیے۔ امت واحدہ کے لیے اور اس امت کے اتحاد کے لیے ہم جس ہستی کا نام امت مسلمہ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھے نا حضرت کے نام پر۔ اس لیے کہ حضور کے بعد سے لے کر آج تک جتنے رہبر، جتنے لیڈر، جتنے پیشوا گزرے ہیں سوائے امیر المومنین کے، وہ تمام صفات کمالیہ جو ایک اسلامی رہبر اور لیڈر میں ہونا چاہیے وہ کسی اور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور میں وہ صفات عرض کروں گا کہ جو ہر مکتب فکر کے لیے قابل قبول ہے۔ مثلا اسلامی لیڈر کو، اسلامی رہبر کو مسلمان ہونا چاہیے۔ پہلی صفت اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس صفت میں جب ہم مولا امیر المومنین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ السابقون الاولون کی جب فہرست بنائی جائے گی تو سر فہرست جس ہستی کا نام آئے گا وہ نام علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ نعرہ حیدری! نہج البلاغہ میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 شرف، 70 خصوصیات، ابھی علی کے پاس بھی کتاب موجود تھی خصائص امیر المومنین، 70 شرف مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے 70 خصوصیتیں مجھ علی کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت مولا فرماتے ہیں میری یہ ہے کہ لم اشرک باللہ قط، کہ علی نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ بڑی مہربانی۔ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں کوئی 30 سال تو کوئیتا رہا، کوئی 40 سال کوئیتا رہا، کوئی 60 سال کوئیتا رہا، 20 سال کوئیتا رہا۔ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ نے یہ شرف مجھے عطا فرمایا ہے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں، میری ہستی وہ ہے
لم مشرک باللہ قط، میں نے زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ میں اس کی سادہ بات کرتا ہوں، سادہ مثال دیتا ہوں۔ مولا امیر المومنین، باقی اصحاب کا نام آتا ہے، ہم شیعہ سنی سب مل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جب مولا امیر کا نام آتا ہے تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اور باقی 72 فرقوں کے مسلمان مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں۔ آپ کسی بھی فرقے اور مسلک کے عالم سے جا کے اس کی توجیہ پوچھ لیں کہ سبب کیا ہے، ہر فرقے کا عالم ایک ہی جواب دے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علی کی پیشانی وہ ہے، علی کا چہرہ وہ ہے کہ جو زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی بتوں کے سامنے خم نہیں ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے توجہ فرمائی ہے تو ایک جملہ اور بھی اضافہ کر دوں۔ وہ گھرانے کے جہاں سجدوں کا رواج ہے، میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے تعلقات اللہ سے ہمیشہ کشیدہ ہی رہتے ہیں، وہ گھرانے کے جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے 6 مہینے کے سال کے چٹی پہنے ہوئے وہ بھی لیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں، بڑوں کے دیکھا دیکھی وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے بچے کو نہ قیام کرتے دیکھا نہ رکوع، بچہ سیدھا سجدہ کرتا ہے، پتہ چلا سجدہ انسان کی فطرت ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی بڑوں کے دیکھا دیکھی سجدہ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں کے علماء محققین متفق ہیں اس بات پہ کہ میرے مولا امیر نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں مسلمان پھر ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدے کا رواج ہی نہیں تھا، ورنہ بڑا کے دیکھا دیکھی کبھی تو بچہ بھی سجدہ کرتا۔ تو بہرحال اس صفت میں السابقون الاولون میں اس فہرست میں سب سے فہرست جس ہستی کا نام ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اس کوالٹی میں میرے مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ دوسری صفت کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک جملہ کروں گا، اس موضوع پر میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں، ایک صفت پہ ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا تاکہ اپنے وقت کے اندر میں بات کو مکمل کروں۔ ظہر کے 9 بجے کا مجھے میری بھائی نے ٹائم دیا تھا اور 9:45 بجے بٹھایا ہے، تو میں بھی تو 2:45 بجے ہی چھوڑوں گا۔ ضرور پڑھیں محمد والے وہاں۔ اس دور میں پڑھا کرتا تھا، پیچھے بڑی وقت کی پابندی ہوا کرتی تھی، اور یہ اس امام بارگاہ کی پہچان تھی، بعض امام بارگاہوں کی یہ پہچان تھی کہ وہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، اور یہ برادری جو ہے یہ تو وقت کی ویسے بھی SOPs کو بہت فالو کرتی ہے، تو بہرحال آئندہ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو دوسری صفت ایک اسلامی لیڈر میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے مومن ہونا چاہیے، اسے مومن ہونا چاہیے۔ اس پر بھی ایک چھوٹی سی حدیث اور بات کو آگے بڑھا دوں۔ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، حضور نے فرمایا کہ ایمان کے کل 10 درجے اور میرا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، میرا ابو ذر 9ویں درجے پر، میرا مقداد 8ویں درجے پر۔ مدارج بیان کر رہے ہیں پیغمبر۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا نبی اللہ، آپ نے مدارج میں علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا کہ علی کا درجہ کون سا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں سنو، میرا سلیمان 10ویں درجے پہ ہے، میرا ابو ذر 9ویں درجے پہ ہے، میرا مقداد 8ویں درجے پہ ہے۔ علی کا پوچھتے ہو، میرا علی تو کل ایمان ہے۔ علی کل ایمان ہے۔ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں یہ شرف، یہ مقام و مرتبہ کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ پیغمبر نے فرمایا میرا علی کل ایمان ہے۔ اور حدیث خندق میں آپ سنا کرتے ہیں علماء ذاکرین سے، جب میرے مولا امیر عمر ابن عبدود کے مقابل میں جا رہے تھے تو نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو علی کل ایمان، اس صفت میں بھی مولا امیر المومنین کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ تیسری
خصوصیت اور کوالٹی کیا ہونا چاہیے ایک اسلامی رہبر میں اور لیڈر میں؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے حضور کی مکمل صحبت کا شرف حاصل ہونا چاہیے۔ اگر حضور کی مکمل صحبت کا شرف اس رہبر اور لیڈر کو نہیں ہوگا تو وہ حضور کی تعلیمات، حضور کے اخلاق کریمانہ لوگوں تک کیسے پہنچائے گا؟ میں اس کی مثال یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ میرا اٹھنا کیسا ہے، میرا بیٹھنا کیسا ہے، میری جلوت کیسی ہے، میری خلوت کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، آپ میں سے شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن جو بھائی میرے ساتھ ڈرائیور بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں 24 گھنٹے اور 22 سال سے میرے ساتھ ہیں، وہ بہتر بیان کر سکتے ہیں کہ مولانا کا اٹھنا کیسا ہے، مولانا کا بیٹھنا کیسا ہے، مولانا کا گفتگو کرنا کیسا ہے، ان کا چلن کیسا ہے، ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، نیت کے کیسے ہیں، اخلاق کے کیسے ہیں، وہ بہتر بتائے گا حضور کی تعلیمات کو، حضور کے اخلاق کریمانہ کو، کہ جو مکمل حضور کی صحبت کا شرف رکھتا ہو۔ اس صفت میں جب ہم مولا امیر کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک جملہ میں کہنے چلا ہوں، اور جشن کا موقع ہے، آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آئے گی تو عبادت ہو جائے گی۔ اللہ کی اس کائنات میں علی وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں، اور نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں۔ اور میں لفظیں اگر بدل کے کہوں تو مولا امیر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی پہلی نگاہ چہرہ رسالت پر پڑھی، اور جب نبی دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی آخری نگاہ چہرہ علی ابن ابی طالب پر۔ اور مولا امیر خود یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے۔ میرے مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے، گھر میں ہیں تو نبی کے ساتھ، مسجد میں ہیں تو نبی کے ساتھ، میدان میں ہیں تو نبی کے ساتھ۔ ایسی صحبت کہ حضور کی گود میں پلے، فقط پلے نہیں، زبان رسالت چوس کر پروان چڑھے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، زبان رسالت کو چوس کر پروان چڑھے۔ مولا امیر جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ گھٹی جو ہے یہ اسلام میں اس کا حکم ہے۔ مولا علی وہ ہستی ہے کہ جنہیں لعاب رسالت کی گھٹی دی گئی، زبان رسالت چوس کر پروان چڑھے، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جنہیں علماء اسلام حبر الامہ کا لقب دیتے ہیں، امت کا عالم، اور جن کا لقب ہے مفسر قرآن، وہ حبر الامہ امت کے عالم کیسے قرار پائے اور مفسر قرآن ان کو یہ لقب کیسے ملا؟ تفاسیر میں علماء نے بیان کیا ہے، اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، سامنے ایک تشت ہے کہ جس میں کھجوریں رکھی، حضور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ ابن عباس جو تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس سامنے بیٹھے تھے، ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ یہ کرم فرمائیں اور اپنی زبان مبارک سے، ذہن مبارک سے، اپنی زبان سے تر گٹھلی آپ اگر مجھے عطا فرما دیں، تو رسول رحمت نے ان کی اس فرمائش کو مانا اور جیسی اپنے زبان مبارک سے گٹھلی نکالی ان کے ہاتھ میں رکھی، بلا فصل وہ تر گٹھلی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے منہ میں رکھ کے چوسنا شروع کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور کی زبان سے تر گٹھلی چوشی تو مجھے یوں لگا کہ علوم قرآنی اور علوم رسالت کا ایک سمندر میرے دل میں موجزن ہو گیا، اور وہ ایسی تفسیر بیان تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو یہاں میں جملہ عرض کرنے چلا، تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جو حضور کی زبان سے تر گٹھلی چوس لے وہ بنتا ہے مفسر قرآن، اور جو زبان رسالت کو چوس کے پروان چڑھے وہ بنتا ہے ناطق قرآن۔ صحبت پیغمبر کا شرف حاصل
حاصل ہونا چاہیے اسلامی رہبر اور لیڈر کو. اس صفت میں بھی میرے مولا امیر کو 100 میں سے 100 نمبر ملے, 100 میں سے 100 نمبر ملے. اگلی صفت کیا ہونا چاہیے اسلامی رہبر اور لیڈر میں؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے عالم قرآن اور عالم تعلیمات پیغمبر ہونا چاہیے. اس پر بھی 2 دلیلیں میں عرض کروں گا. علی کتنے بڑے عالم تھے. علی کے علم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں, اس صفت میں مولا علی کو دیکھتے ہیں, تو حضور یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. یہ حضور نے فقط مولا علی ہی کے لیے بیان فرمایا. اور ایک مرتبہ قرآن مجید سے ایک دلیل عرض کرنے چلا ہوں. کسی نے میرے مولا امیر سے کہا کہ یا علی, جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے فوراً آپ جواب دیتے ہیں, تو یا علی میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سوچ لیا کیجیے, ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں وہ بدبخت جانتا نہیں تھا کہ علی کو ووٹوں نے علی نہیں بنایا, علی کو ذات جلی نے علی بنایا. جیسی اس نے یہ سوال کیا کہ علی میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سوچ لیا کیجیے, غور کر لیا کیجیے, ہو سکتا ہے کہیں سے غلطی نہ ہو جائے. مولا امیر فرماتے ہیں, یہ مناقب کی روایت. مولا امیر فرماتے ہیں, اے علی کو مشورہ دینے والے, یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. یہ روایت آپ نے بھی سن رکھی, ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. وہ عرض کرتا ہے کہ یا علی 5. حضرت نے فرمایا تم نے سوچا, غور نہیں کی. کہا حضرت اس میں سوچنے کی اور غور کرنے کی کون سی بات, 24 گھنٹے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے. مولا امیر فرماتے ہیں کہ یاد رکھ, جس طریقے سے تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے ہیں, اللہ کی پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے موجود ہے. یہاں تک آپ نے روایت سنی ہوئی ہے, میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. وہ سائل یہ کہتا ہے کہ یا علی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ کے سامنے کائنات یوں ہے جیسے میرے سامنے ہاتھ کی انگلیاں ہیں, تو یا علی اس دعوے کی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں. کہا مولا ارشاد فرمائی. مولا امیر نے جواب میں جو ارشاد فرمایا, مولا امیر فرماتے ہیں سن. پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اگلا جملہ میرا ہے کہ شاید اس نے یہ کہا ہو کہ یا علی پڑھا تو ہے, سمجھا نہیں. توجہ ہے. آج بھی اسی ریت پر یہ مسلمان چل رہے ہیں. قرآن پڑھنے پہ بہت زیادہ توجہ ہے, حفظ کرنے پہ بہت زیادہ توجہ ہے, حفظ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اللہ نے مجھے بھی یہ شرف بخشا ہے کہ میرے 2 بیٹے حافظ قرآن. حافظ قرآن ہونا بڑا شرف ہے, لیکن اصل مقصد قرآن کو حفظ کرنا نہیں, اصل مقصد ہے قرآن کو سمجھنا. لیکن حفظ پہ توجہ ہے, قرآن پڑھنے پہ توجہ ہے. ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دینے کو شرف سمجھا جاتا ہے, قرآن سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے. مولانا آپ جانتے ہیں میں 15-16 سال سندھ میں رہا ہوں, سکھر میں ایز اے پرنسپل ایک ادارے میں. میں نے 4 حافظ قرآن دیوبندی جنہیں میں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. ایک حافظ غلام مرتضیٰ مغرب, آپ کی شاید ملاقات بھی ہوئی, جامع المنظر میں پڑھتا رہا, میں نے اس کو داخل کروایا. پھر بشیر مومن صاحب کے پاس شہید متحرک میں پڑھتا رہا, پھر انہوں نے ہی شجاع آباد میں ایز اے پرنسپل وہ چلے گئے. تو جوان آدمی تھا, 20 سال پہلے فوت ہو گئے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کے وہاں حفظ پر بہت توجہ ہے, قرآن پڑھنے میں توجہ ہے, سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات بتائی. کہنے کہ استاد محترم بات یہ ہے, جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ علماء قرآن سمجھنے کی طرف امت کو لے کے آنا ہی نہیں چاہ رہے. راز یہ ہے کہ اگر قرآن سمجھنے بھی امت لگ گئی تو قرآن کا ساتھی ہے اہل بیت, قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت پہ لے کے آ جائے. مل کے حیدری. اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن و اہل بیت کے دونوں ساتھی ہیں,
جو فقط قرآن پڑھتا ہے اور اہل بیت کو نہیں مانتا تو قرآن اپنے معنی و مفاہیم اس سے چھپا لیتا ہے، قرآن اسے سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال کہا میں نے پڑھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مولا امیر المومنین سے کہا تھا یا علی، حضور جب یہاں تک فرما دیں کہ اگر کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جن و انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل کا احساس ممکن نہیں ہے تو یا علی ہم کیا جانیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا شرف کیا ہے۔ تو یا علی میں یہ چاہتا ہوں، ایک اور بات بھی حضرت سلیمان فارسی نے کہا یا علی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے، بیچ میں روک کر ایک جملہ سنا رہا ہوں، فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے بخشے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ شرف اگر میرے مقدر میں آ جاتا تو میں ساری زندگی فخر کرتا۔ توجہ ماشاءاللہ، یا علی وہ تو ایک آدھ شرف پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے۔ مولا ہم نے آپ کو کبھی فخر کرتے نہیں دیکھا، آپ جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، یا علی ہم نے آپ کو کبھی کسی شرف پہ فخر کرتے نہیں دیکھا۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ سلیمان بتا علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ پھر سینہ تن گیا مولا امیر کا، چہرہ کھل گیا، فرمایا سلیمان اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں۔ دل کے حیدری، اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے۔ تو بہرحال مولا امیر نے حضرت سلیمان فارسی کے پوچھنے پر کہ یا علی کوئی ایسا شرف جس پر خود آپ کو ناز ہو، جس پر خود آپ کو فخر ہو۔ تو مقام فخر پر مولا امیر نے اسی شرف کو بیان کیا تھا کہ سلیمان ایک اللہ نے مجھے ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ مجھے اس پہ ناز ہے، مجھے اس پہ فخر ہے، اور وہ فخر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے طور پر ایک طرف اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف مجھ علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک تو اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ حضرت اس سائل کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں، تو آپ کا دعویٰ ہے کہ میرے سامنے کائنات یوں ہے جیسے میرے سامنے ہاتھ کیوں لیا، تو دلیل کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں کہ جو عالم قرآن ہوں، اور قرآن کا دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تبیان لکل شے، مجھ میں ہر شے کا بیان ہے، علم ما کان علم ما یکون، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، اور علی عالم قرآن ہے۔ لہذا میرے سامنے کائنات اسی طرح ہے جیسے تیرے سامنے ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ علم کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رہبر کو، اس لیڈر کو عالم ہونا چاہیے قرآن کا، تعلیمات پیغمبر کا، اس صفت میں بھی مولا امیر کو 100 میں سے 100 نمبر ملے، 1 پوائنٹ بھی کم نہیں ہوا۔ اگلی صفت کیا ہونا چاہیے اسلامی رہبر اور لیڈر میں؟ کہ اسے شجاع ہونا چاہیے، اسے بہادر ہونا چاہیے۔ اب مولا علی کی شجاعت میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، چند جملے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں اور بات کو مکمل کرتا ہوں۔ علی جیسا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے
کہ ہر صفت کمال میں پیغمبر مولا علی سے افضل تھے، اس لیے کہ نبی کا لقب ہے ختمی مرتبت، کہ جہاں تمام مراتب دین بعد از خدائے بزرگ تو ایک قصہ مختصر رسول اللہ کی ذات ہے، تو ہر صفت میں پیغمبر مولا علی سے آگے تھے، شجاعت میں بھی آگے تھے، لیکن بعد از پیغمبر علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا۔ سادہ سی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی جب بھی کوئی پہلوان میدان میں اترتا ہے تو علی کا نام لیتا ہے، نعرہ مل کے حیدری۔ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، بڑا مزہ آیا مجھے، جب برِ صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی، ایک انگریز سربراہ کی سربراہی میں نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور ایک مسلمان گھوڑا بھی دوڑا رہا تھا اور ساتھ ساتھ نعرہ بھی لگا رہا تھا، حق باہو۔ تو انگریز کو تحقیق کا کل بھی شوق تھا، آج بھی ہے، اس کی نظر سی تاریخ اسلام میں، اس نے کہا یہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں میدان میں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ میدان میں اس کا ایک پیر و مرشد ہے جس کا نام حضرت سلطان باہو ہے، یہ میدان میں اپنے پیر و مرشد کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے مجھے میرے پاس بلایا گیا، پاس بٹھایا اور اس کا کاندھا ہلا کے کہا کہ اگر اپنے پیر و مرشد کا نام لینا ہے تو گھر میں چولہے پر بیٹھ کر لینا، میدانوں کی زینت علی کا نام ہے، میدانوں کی زینت علی کا نام ہے۔ اور ہماری پوری ریجمنٹ ہے آرمی کی کہ جو حیدر کے نام پہ پریڈ کرتی ہے، اور نشان حیدر یہ گواہی ہے اس بات کی، علی کی شجاعت، علی کی بہادری کی طرف استعارہ ہے نشان حیدر۔ اور اگلی بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے مولا امیر کے نام میں شجاعت کو بھر دیا ہے، علی کی نام میں طاقت کو بھر دیا ہے۔ جشن ہے، آپ بڑے خوبصورت نعرے لگا رہے ہیں، تو اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ منظر میں آپ کو صرف سناؤں نہیں بلکہ آنکھوں سے دکھاؤں کہ علی کے نام میں طاقت کیسے ہے، علی کے نام میں شجاعت کیسے ہے۔ اب نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، علی کے خالق کا نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسجد میں بیٹھے ہو، انصاف سے بتانا اتنا زور آپ نے نعرہ حیدری کے جواب میں لگایا ہے، بولو یا اتنا زور آپ نے نعرہ تکبیر اور رسالت کے جواب میں لگایا؟ دوبارہ تجربہ کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میں نے کہا، ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا سندھ میں، نواب شاہ کے علاقے میں، تو یہی بات میں نے کہہ دی کہ یہ آپ مولا علی کے نام پہ زور کیوں لگاتے ہیں؟ تو ایک ملک بیچ میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، بات اس نے بڑی خوبصورت کی، کہنے کہ مولانا ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مجبوری ہے؟ کہنے کہ مجبوری یہ ہے کہ جو ہی نام علی آتا جاتا ہے زور خود بخود لگنا شروع ہو جاتا ہے، مل کے حیدری، علی کے نام میں۔ شاباش بیٹا، حیدری۔ اچھا، علی کے نام میں یہ بھی طاقت ہے کہ بلا میں نے یہ دیکھا، اور ظاہر ہے کہ 40 سالہ تجربہ ہے میرا بھی ذاکری کا خطابت کا، میں دیکھتا ہوں کہ علی مولا کے نام کا نعرہ 5 سال کا بچہ لگائے یا 90 سال کا بوڑھا، نعرہ لگاتے وقت وہ جوان ہوتا، بولو یار، نعرہ لگاتے وقت وہ 5 سال کا بچہ ہو تو بھی جوان نظر آتا ہے، 90 سال کا بوڑھا ہو تو بھی جوان نظر آتا ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ کیوں؟ اس کا راز یہ ہے کہ جس دل میں علی بس جائے وہاں عمر کا اثر ہوتا ہی نہیں، تو بولو یار، چاہے اس کی عمر 90 سال ہو یا 5 سال ہو، درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو اسلامی رہبر اور لیڈر کو شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ اس صفت میں مولا امیر کو جب ہم نے دیکھا
تو بعد از پیغمبر مولا علی میں یہ صفت بدرجہ عطم موجود ہے. اس صفت میں بھی، اس کمال میں بھی مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر. اب میں آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، امتحان نہیں لینا چاہتا آپ کا، میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک اور صفت اسلامی رہبر اور لیڈر میں یہ ہونا، بہت سی صفات ہے، میں چھوڑ رہا ہوں سب. ایک صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام مسلمانوں کے فرق کے لیے، تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے لیے وہ لیڈر قابل قبول ہونا چاہیے. کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم، جاہل، مرد، عورت، کسی سطح کے انسان کو اس رہبر اور لیڈر پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. ایسا لیڈر ہونا چاہیے. اس صفت میں جب ہم مولا امیر کی طرف دیکھتے ہیں تو بعد از پیغمبر آج تک یہ کوالٹی صرف مولا علی میں پائی جاتی ہے. حضور کی حدیث بھی ہے کہ ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. قریب میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم. یہ سن کو تمہیں یہ بدل جاؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر تلخیص کر لیا جائے، خلاصہ کر لیا جائے 73 فرقوں کو، تو مسلمانوں کے 3 طبقے بنتے ہیں. توجہ فرمائیں گے مکرر کہنے والوں، مسلمانوں کے 3 طبقے بنتے ہیں. ایک خلافت والے، ایک امامت والے، اور ایک طریقت والے. خلافت والوں کا چوتھا خلیفہ علی، امامت والوں کا پہلا امام علی. ایک تیسرا مکتب ہے طریقت والے. یہ کون لوگ ہیں؟ حضور بہتر جانتے ہیں، عزیز بچوں کے یاد کروں. طریقت والے یہ خانقاہی لوگ، درباروں والے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اور چوتھے کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو سب کو مانتے. طریقت کی بنیاد ہے ولایت. طریقت والوں کا کہنا یہ ہے کہ طریقت کی بنیاد ہے ولایت میں، اور ولایت کے مرکز کو علی کہتے ہیں. آج سے چند سال پہلے، 12-14 سال پہلے کی بات ہے، کیو ٹی وی پر میں نے مولانا طاہر القادری کا خطاب سنا. انہوں نے صاف الفاظ میں اس بات کو بیان کیا. ان کی کتاب بھی ہے، اس میں بھی یہ جملے موجود ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خلافت کے مسئلے پر تو شیعوں سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ مولا علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، اور ہم مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. خلافت پر تو ہمیں اختلاف ہے، لیکن علی کی ولایت پہ ہمیں شیعوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا پہلا ولی بھی علی ہے، ہمارا پہلا ولی بھی. ان کی کتاب بھی ہے، اس کا بھی میں نام لے لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ قبلہ کے پاس موجود ہو یا کہیں بھی کسی بھی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی. مولانا طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے سیف جلی علی منکر ولایت علی. یہ ان کی لکھی کتاب، میں نے چھوٹی کتاب ہے، میں نے 3-4 دفعہ اس کا مطالعہ کیا ہے. سیف جلی علی منکر ولایت علی، یعنی ننگی تلوار علی کی ولایت کے منکروں کے سر پہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہے طریقت. طریقت کی بنیاد ہے ولایت، اور ولایت کے مرکز کو علی کہتے ہیں. اب میں جملہ کہنے چلا ہوں، اور تاریخی جملہ شاید میں پہلی مرتبہ یہاں پہ بوتراب میں کہہ رہا ہوں. آپ سر اٹھا کے بیٹھیں گے اور توجہ فرمائیں گے تو میں اس مسئلے کو 2-4 کر کے آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، مذہب کہتے ہیں راستے کو. خلافت والے خلافت میں کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا. امامت والے امامت بھی کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح راستہ ہے جنت میں جانے کا. طریقت والے طریقت پہ کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے جنت میں جانے کا. میری بات سمجھنا، میں کہتا ہوں جنت کی ٹرین چاہے وائے خلافت جنت میں جائے، یا وائے امامت جنت میں جائے، یا وائے طریقت جنت میں جائے، علی ہدایت کا وہ جنکشن ہے کہ اسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا.
توجہ فرمائیں، علی کے بغیر کسی کا بھی گزارا۔ تو ایسا رہبر ہونا چاہیے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے جس پر پوری امت مسلمہ کا اتحاد ہو سکتا ہو۔ تو اس صفت میں بھی مولا امیر کو 100 میں سے 100 نمبر۔ توجہ فرمائیں، خوش نصیب ہیں شیعان علی کہ اللہ نے آپ کو 13 رجب کو علی جیسا عظیم امام عطا فرمایا۔ آج اگر ہم سجدہ شکر میں سر رکھیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے تو ہم اس ذات کی اس نعمت عظمیٰ کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ میرے قبلہ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے مصادف جملے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ اے شیعان علی، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ بڑی مہربانی اللہ، ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اللہ نے، میرے استاد معصوم تھے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی بڑا، میں نے ایک عرصہ قبلہ کے پاس بھی پڑھا، ان کا ایک جملہ امر ہو گیا، میں نے سفر بھی ان کے ساتھ کیے، ظاہر میرے استاد تھے، اور ایک جملہ میں نے برابر ان سے سنا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ لطف فرمایا، کرم کیا، مہربانی فرمائی انہوں نے، اور وہ یہ کہ مولا علی کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال۔ تو جو ہے یہ تو مثال بڑی خوبصورت دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کوچ میں سفر کر رہے ہوں اور کوچ کے فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی، تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں کہ یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا نام ہو غلام علی یا علی عباس تو اب اس سے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو۔ توجہ ہے؟ اچھا آپ ایران میں عراق میں چلے جائیں، وہاں اضافت، ہم تو اضافت کے ساتھ نام رکھتے ہیں، غلام علی، غلام حسین۔ تو آئمہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رکھو۔ اللہ نے مجھے بیٹے عطا فرمایا ہے، میں نے اسی ترتیب سے نام رکھے ہیں، محمد علی حسن حسین۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ تو نام ہمارے ناموں پہ نام رکھو، اور ایک مسائل کی نہیں فضائل کی روایت ہے، ظاہر جشن ہے۔ دربار شام میں میرے مولا سید سجاد سے یزید نے کہا، کہہ دیا آپ کا نام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرا نام علی ابن الحسین۔ یہ بغض امیر المومنین میں غرق تھا، اس نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ علی میدان کربلا میں مارے گئے۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور ایک میرے بھائی علی اصغر تھے کہ جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے۔ یہ جھنجلا کے کہتا ہے بدبخت کہ قیدی کیا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ بڑے کا نام بھی علی، درمیانی کا نام بھی علی، آخری کا نام بھی علی۔ ایک مرتبہ صاحب نہج البلاغہ کے فرزند نے اس بلعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں روئے زمین سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا۔ میرے بابا حسین نے یہ طے کیا تھا، اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام بابا کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک روئے زمین سے نام علی گونجتا رہے۔ 40 منٹ مزید پڑھ، اچھا 20 منٹ پہلے ہی مجھے بتا دیتے تو میں 10 منٹ پڑھنا پیغام پہلے ملنا چاہیے۔ اچھا اس کا مطلب ہے اب ہر مسئلے میں لیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں یہ منظر یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، میں نے کافی پڑھا ہے یہاں پہ گجرات میں، کئی مجالس بھی پڑھے ہیں، ہر مسئلے میں لیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بتانے والی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے مرضی سے بٹھایا تو میں مرضی ہی سے اتروں گا، آگے آپ کی مرضی ہے، پھر مجھے بلائیں گے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو جو ہے اور ہر گالے شیخانی نہیں چلنی چاہیے، کوئی سیدانی نہیں چلے۔ درود پڑھے محمد والے۔ میں چھوڑ رہا ہوں، جو مجھے 20 منٹ کہا گیا میں 15 منٹ پہ چھوڑ رہا ہوں، 10 منٹ پہ چھوڑ دوں
ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اللہ نے آپ کو علی جیسا امیر المومنین امام عطا فرمایا. 10 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں، 10 منٹ آپ کو معاف کیا. اور یہ شرف ہے، یہ خصوصیت ہے میرے مولا امیر کی. ابھی آپ کے پاس جو کتاب پڑھی ہوئی تھی حدیث کتاب پر، اس میں پیج میں نے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ کس کس منزل پہ اللہ نے علی کو امیر المومنین فرمایا ہے، مقامات لکھے ہوئے. یہ لقب اللہ نے فقط ہمارے مولا امیر کو عطا فرمایا. امیر المومنین کا خطاب صرف مولا علی کے لیے ہی آسمانوں سے نازل. بعض القاب مخصوص ہوتے ہیں، بعض پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں. جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے. آپ کسی نبی اور امام کے نام کے ساتھ جل جلالہ نہیں لگا سکتے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول. آپ کسی اور امام کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے. علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب حضور کے مخلص اصحاب کا، رحمت اللہ علیہ بزرگان دین کا. امیر المومنین کا پروٹوکول اللہ نے فقط آسمانوں سے مولا علی ہی کے لیے نازل فرمایا. میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا فرماتے ہیں آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہیں. کہا مولا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا ہوں. کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ. اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین، علی کے شرف دے کر، علی کے فضائل دے کر، دین کے لیے علی کی خدمات دے کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا. یہ لقب تھا علی کا. اب میں لفظ بدل رہا ہوں، ذرا سر تھک گئے ہیں تو چھوڑ دوں یہیں پہ. سننا چاہتے ہیں تو چند منٹ 10 منٹ پڑھوں. مجھے لمبا پڑھنے کا شوق نہیں ہے. میں تو اب مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ابھی تک ختم کر چکا ہوتا تقریبا. تو مجھے تو تھا کہ میں نے 1 گھنٹہ پورا پڑھنا. آپ نے بھی حد کی ہے. آپ نے بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا. ممبر پہ آئندہ بھی میری یہ نصیحت سمجھے، سید ہوں، آپ کا مہمان، آپ کے مذہب کا طالب علم، کسی بھی مولانا کو، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بھی عالم دین کو ممبر پہ نہ پرچی دے نہ اس کے کان میں کوئی بات کریں کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے. اس کو پہلے بریف کر دیں. یہ شام کے خلاف ہوتا ہے، یہ ادب کے خلاف. درود پڑھے محمد والے. اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا. علی کے شرف دے کر، علی کی خدمات دے کر اللہ نے علی کو امیر المومنین. لباس تھا علی کا، یہ جچتا تھا علی کے تن پہ. علی کا یہ لقب علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا. جو سمجھے ہو وہ تو بولو یار. علی کے دشمنوں کو، یہی میں نے دیکھا نا کتنے لوگ نعرے لگا رہے تھے، چہک رہے تھے. جیسے کان میں ٹائم بتایا گیا ہے اب سب پریشان ہو گئے. یہ مسئلہ ہوتا ہے جو ایک بنیادی اس کا. درود پڑھے محمد والے ہوں. یہ بات میں شروع کر چکا ہوں تو اس کو مکمل کرنا. 20 منٹ کہا گیا، میں 10-12 منٹ میں بات کروں گا. اللہ نے علی کو میرٹ پر امیر. یہ لباس تھا علی کا، یہ جچتا تھا علی کے تن پہ. علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے. ایک بات کہوں، اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو بادشاہ کا لباس پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا. آپ جو اور ہی نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. او بھائی، بادشاہ کا لباس اگر کسی کنگال اور فقیر کو پہنا دیا جائے تو بادشاہ کا لباس پہننے سے وہ بادشاہ تھوڑا ہی بن جائے گا. یہ لباس تھا علی کا، جچتا تھا علی کے تن پہ. علی کے دشمنوں کو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے. تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو انہیں پھر کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ اجازت ہو تو سنا دوں. جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین.
ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، چلو آپ کی خاموشی کو دیکھ کے کہہ دو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے پڑھانے والے امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں. توجہ ہے یہ نہیں. آخری جملہ، اور میں یہیں پہ روک رہا ہوں، آگے نہیں پڑھتا. آخری جملہ کیا؟ آپ نے نعرہ لگا دینا ہے اور میں آپ کے لیے دعا کر دوں، بس ختم ہوگی. کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا. میرا بھی دل نہیں کر رہا آگے پڑھنے. جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومن، اب تقریر تو میں یہاں سے شروع کرنے لگا تھا، تو تمہید تھی جو میں پڑھ چکا. مجلس میں نے محفل تو یہاں سے شروع کرنا تھی، تو وہ آپ نے مجھے ٹوک دیا بیچ میں، تو پھر اب وہ ترنگ وہ جو مزہ تھا وہ نہ رہا. آخری جملہ کہہ کے دعا مانگ رہا ہوں آپ کے لیے، اور آپ میرے لیے دعا کر دیں گے، خوشی کا موقع ہے. جی جملہ میں عرض کرنے چلو. جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا کہ جنہیں اللہ نے میرٹ پر امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی. کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو لعاب رسالت چوس کے پروان چلا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں کرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی زوجہ ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو پھر مومن خمینی جیسا ہوگا. میرے کے بنبی عربی ورسول مدنی بأخیہ رسول اللہ مسمى بعلی وبزہراء بطول وبأم ولدتها وبسبتیہ وشبلیہ ہما نجل زکی وبسجاد والباقر والصادق حقا وبموسیٰ وعلی وتقی ونکی وبذل العسکری والحجت القائم الذي يضرب بالسيف بحكم الأزلی وتقبل بقبول حسن رب دعانا بنبی بعلی بنبی. خدایا محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما. باقتداء حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں اس قابل بنا کہ امام علیہ السلام کے آبان و انصار کو شمار پائے. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرا مالک حاضرین مومنین مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. بے اولاد گودوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. جنہیں بچے دیے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. ہمارے تمام مراکز کو بالخصوص اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. جن بزرگوں نے اس مرکز کی بنیاد رکھی ان میں سے جو جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما. جو اس کا انتظام انسلام سنبھالے ہوئے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.